حي على الفلاح. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ہر قسم کی تعریف بزرگی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا. درود اور سلام ہو خاتم النبیین رحمت للعالمین امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے ہمیں انسانیت کا سبق پڑھوایا. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین تبع تابعین، تمام مؤمن مرد اور عورتوں پر اللہ کی رحمت اور اس کی سلامتی ہو، آمین. محترم بزرگوں، نوجوانوں اور عزیز بچوں، اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار مخلوقات ہیں. ان مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت اور فوقیت عطا کی ہے. اللہ کی بہت ساری مخلوقات ہیں، ایسی مخلوقات جنہیں انسان نے دریافت کیا، جنہیں انسان پہچانتا ہے، جانتا ہے. اور اللہ کی کئی ایک ایسی مخلوقات ہیں جن کے بارے میں انسان کو کوئی علم نہیں. کہا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ کی ایسی مخلوقات بھی ہیں جن کے بارے میں تم جانتے نہیں، پہچانتے نہیں. اللہ کی وہ مخلوقات جو اس کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں،
ان مخلوقات میں اگر اللہ کے نزدیک بہتر اور افضل اگر کوئی مخلوق ہے تو وہ انسانی مخلوق ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا سورۃ الاسراء میں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کی اولاد کی عزت دی، ہم نے آدم کی اولاد کو عزت دی۔ عزت دینے والا رب العالمین، اور عزت کسے دے رہا ہے؟ ہم بندوں کو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ پیدا کیا اس نے، پالا پوسا اس نے، پال رہا ہے اور پوس رہا ہے وہی، اور پھر بھی وہی ہمیں عزت دے رہا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کی اولاد کو عزت دی، اور سمندر میں اور خشکی میں اس کے لیے سواریاں ہم نے فراہم کی، اور پاک چیزیں ہم نے انسانوں کو فراہم کی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت کے آخر میں وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، بہت ساری مخلوقات جو اللہ کی ہیں ان پر ہم نے انسانوں کو فضیلت دی اور فوقیت دی اور بڑا مرتبہ ہم نے دیا۔ کئی ایسی آیات ہیں قرآن مجید کی جو ہمیں اپنی پہچان بتاتی ہیں کہ ہماری پہچان کیا ہے، ہماری شناخت کیا ہے، اللہ کے پاس ہمارا مقام و مرتبہ کیا ہے، ہمارا وجود، اور ہمارے اس وجود کی فضیلت اور مقام و مرتبے پر دلالت کرنے والی بہت ساری آیات ہیں۔ سورۃ البلد میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، کیا ہم نے انسان کو دو آنکھ نہیں دیے؟ کیا ہم نے انسان کو زبان عطا نہیں کیا؟ کیا ہم نے انسان کو دو ہونٹ عطا نہیں کیے؟ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے انسان کو دونوں راستے بتا دیے۔ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، انسان کو ہم نے راستے کی پوری وضاحت کر دی، راستے کی پوری رہنمائی کر دی۔ یہ شکر کا راستہ ہے، یہ کفر کا راستہ ہے، یہ خیر کا راستہ ہے، یہ شر کا راستہ ہے، یہ حق کا راستہ ہے، یہ باطل کا راستہ ہے، یہ فرما برداری کا راستہ ہے، یہ نافرمانی کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر رسولوں کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے انسانوں کو اللہ نے ان ساری چیزوں کی وضاحت کر دی۔ سورۃ الانفطار جو قرآن مجید میں ترتیب کے اعتبار سے آخری پارے کی ایک سورت، اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت، سورت کو پڑھتے جائیے، پڑھتے جائیے اور اس آیت پر رک جائیے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اللہ کی رحمت، اللہ کی مہربانی، اللہ کی شفقت دیکھیے اس آیت میں کیا کیسے نظر آتی ہے، کیا پیارا انداز ہے رب العالمین کا۔ اس آیت پر غور کیجیے آپ۔ اللہ تعالی ہم بندوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، ہم غافل بندوں سے مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان مہربان رب سے کس نے تمہیں غافل کر دیا؟ بڑا مہربان ہے ہمارا رب، اس رب کریم سے، اس رب محسن سے کس نے تمہیں غافل کر دیا؟ کس نے تمہیں بے نیاز کر دیا؟ جس نے تمہیں پیدا کیا، الذی خلقک فسواک، تمہارے جوڑوں کو، تمہارے اعضاء کو اس نے برابر کیا، فعدلک، پھر اس نے اسے درست جو ہے صحیح ڈھنگ سے اس نے اسے ترتیب دی، فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر جس صورت میں چاہا، جس شکل میں چاہا اس نے تمہیں جوڑ دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ ان آیات میں فرماتے ہیں۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے ان آیات کی جو ہے تفسیر کرتے ہوئے، فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ جو دوسری صدی کے زبردست عالم دین ہیں، ان سے پوچھا گیا جب اس آیت کی تفسیر انہوں نے کی کہ اگر فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر مجھ سے حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ یہ سوال کرے
کہ اے انسان، رب کریم سے، رب محسن سے کس نے تمہیں غافل کر کے رکھا؟ تو میں اللہ تعالیٰ سے کہوں گا اے پروردگار، تو برائیوں پر پردہ ڈالنے والا، تو پردہ پوشی کرنے والا، تو اسی چیز نے مجھے غافل کر کے رکھا۔ دیکھیے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا مہربان ہے۔ بندہ غلطی کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، اس پر رب العالمین پردہ ڈال دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں سنبھلنے اور سدھرنے کے لیے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شمار اللہ کی مخلوقات ہیں۔ کبھی غور کیا کیجیے، آپ اپنے محسن کے ہم فرما بردار بن جائیں گے، اپنے رب کے ہم فرما بردار بن جائیں گے۔ ہم اپنے آپ کو پہچانتے نہیں، ہم اپنی ذات پر غور کرتے نہیں، اس لیے ہمارے اندر شکر کا جذبہ نہیں، اس لیے ہماری زندگی میں خیر کا کوئی پہلو نظر نہیں آتا، اسی لیے ہم اس رب کے فرما بردار نہیں جس رب نے ہمیں اتنی بہترین شکل میں، اتنے بہترین سانچے میں اللہ نے ہمیں ڈھالا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین شکل و صورت میں ہم نے پیدا کیا۔ اسی لیے سورۃ الذاریات میں اللہ نے ہمیں دعوت دی کہ اپنے وجود پر غور کریں، اپنی ذات پر غور کریں۔ وفی انفسکم، اپنی ذات پہ غور کرو، اپنے آپ پہ غور کر کے دیکھو اللہ تعالیٰ نے کتنے بہترین شکل و صورت میں تمہیں پیدا کیا۔ آنکھ کو کس مقام پر ہونا چاہیے اس مقام پر اللہ نے آنکھ کو رکھا، اور کان، اور اسی طرح سے یہ زبان، اور اسی طرح سے یہ چہرہ، اور اللہ کے بنائے ہوئے یہ دونوں ہاتھ اور یہ دونوں پیر، یہ جسم کی پوری ساخت جس مقام پر ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ نے ٹھیک ٹھیک اس مقام پر پیدا کیا۔ وفی انفسکم، اپنی ذات پہ غور کر کے دیکھو، اپنے وجود پہ غور کر کے دیکھو۔ افلا تبصرون، کیا تمہیں دکھائی نہیں دیتا اللہ کی یہ بہترین مخلوق، اللہ کی یہ بہترین شکل و صورت، اللہ کا یہ بہترین سانچہ کیا تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟ دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو خیر پر پیدا کیا، یہ بھی ہمیں اپنے آپ کو پہچاننا چاہیے۔ ہماری پہچان برائی نہیں، ہماری پہچان بھلائی ہے، ہماری پہچان خیر ہے، ہماری پہچان حق ہے، اور ہماری پہچان فرمانبرداری ہے، اور اسی پر اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ اسی کی وضاحت کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، بھلائی پر پیدا ہوتا ہے، توحید پر پیدا ہوتا ہے۔ اس کے ماں باپ یا تو اسے یہودی بنا دیتے ہیں، یا تو آگ کا پجاری بنا دیتے ہیں، یا تو اسے یہودی بنا دیتے ہیں۔ ہر انسان کو، ہر بچے کو اللہ تعالیٰ فطرت پر پیدا کرتے ہیں، اور ہماری فطرت کیا ہے؟ بھلائی ہے۔ اسی لیے وہ لوگ جو اپنے آپ کو برائی میں ملوث رکھتے ہیں، جو اپنے آپ کو اللہ کی حرام کردہ چیزوں میں اپنے آپ کو ملوث رکھتے ہیں، یاد رکھنا آپ فطرت سے بغاوت کرتے ہو، آپ نیچر سے بغاوت کرتے ہو، کائنات کے نظام سے آپ بغاوت کرتے ہو، کیونکہ برائی میں ملوث رہنا یہ دراصل اللہ تعالیٰ کے سسٹم سے بغاوت کرنے کی دلیل ہے۔ دوستو، آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہماری ایک پہچان ہے، سب سے بہتر مخلوق اللہ تعالیٰ کی۔ اسلام آنے سے پہلے انسانیت نے انسانیت کو بھلا دیا تھا، انسانوں نے اپنے آپ کو بھلا دیا تھا۔ اسلام وہ واحد مذہب ہے دوستو جس نے انسان کو اس کے مقام کی پوری وضاحت فرمائی۔ عرب دنیا کی حالت کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے عرب دنیا کی کیا حالت تھی۔ انسان کی پہچان انسانیت نہیں تھی، انسانیت کی پہچان، انسان کی پہچان مکارم اخلاق نہیں، بلکہ انسان کی پہچان قتل و غارت گری تھی، انسان کی پہچان لوٹ مار، انسان کی پہچان خون اور فساد برپا کرنا۔ اسی کو اللہ نے قرآن مجید میں کہا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ۔ اے بندو، تم اللہ کی اپنے اوپر اس نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، تمہارے دلوں میں نفرت تھی، تمہارے دلوں میں کدورت تھی، تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے خون کو چوسنے کا جذبہ تھا۔ تم یاد کر کے دیکھو، ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت کو قائم کیا۔ اللہ اکبر۔ بڑی بری حالت تھی عرب دنیا کی،
معمولی بات پر برسوں تک لڑائی جاری رہتی ہے. انسان انسانیت سے عاری تھا. اسی کو حالی رحمت اللہ علیہ نے ان اشعار میں پیش کیا. کہیں تھا مویشی چرانے پہ جھگڑا, کہیں تھا مویشی چرانے پہ جھگڑا, کہیں پہلے گوڑھا بڑھانے پہ جھگڑا, لبے جو کہیں آنے جانے پہ جھگڑا, کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا. یوں ہی روز ہوتی تھی تکرار ان میں, یوں ہی چلتی رہتی تھی تلوار ان میں. ایسی حالت تھی دوستو عرب دنیا کی. اسلام نے آ کر بتلایا انسان کو مقام انسانی, اسلام نے آ کر بتلایا انسان کو مقام انسانی. اے اہل جہاں اس سے بڑھ کر تہذیب پہ احسان کیا ہوگا. تہذیب ہمیں اسلام نے سکھایا, انسانیت ہمیں اسلام نے سکھایا, مکارم اخلاق کا پابند ہمیں اسلام نے بنایا. دوستو ہم اس اسلام کے پابند ہونی چاہیے, لیکن ہمارا کیا حال ہے. ہماری ایک پہچان اسلام نے بتائی, لیکن اب ہماری زندگی کا حال کیا ہے دوستو. شکر گزاری زندگی میں آنی چاہیے, ناشکری ہماری زندگی میں ہے. خیر کے پہلو ہماری زندگی میں ہونی چاہیے, صرف شر کے پہلو ہماری زندگی میں نظر آ رہے ہیں. شب و روز آپ اپنی زندگی کا محاسبہ کیجئے. اللہ کی ان نعمتوں کا مقابلہ ہم کیسے کر رہے ہیں. بہترین شکل میں اللہ نے ہمیں پیدا کیا, سب کچھ وہی دے رہا ہے, سب سے بہتر مخلوق ہے ہم اللہ کی. اس کے باوجود ہمارا کیا حال ہے, ہماری کیا پہچان ہے دوستو. ایک اللہ کی وہ مخلوق جسے اللہ نے صرف عقل و فراست اور بندگی پر پیدا کی. نہ خواہش ہے, نہ شہوت ہے, نہ بھوک و پیاس ہے, نہ بیوی بچوں کی ضرورت ہے. میری مراد اللہ کی مخلوق فرشتے ہیں جس کے اندر صرف عقل و فراست ہے, جس کے اندر صرف اللہ کی بندگی کا جذبہ ہے. اس کے علاوہ نہ شہوت ہے نہ خواہش ہے. ایک اور اللہ کی مخلوق ہے جس کے اندر صرف شہوت ہے, جس کے اندر صرف خواہش ہے, جس کے اندر صرف لالچ ہے, جس کے اندر عقل و فراست نہیں. میری مراد حیوان ہیں, جانور ہیں. اور ایک اللہ کی وہ مخلوق جس کے اندر نہ عقل و فراست, جس کے اندر نہ بندگی کا جذبہ, اور نہ جس کے اندر خواہشات اور نہ ہی شہوات, وہ ہیں اللہ کی مخلوق, یہ جمادات. ہاں ایک اللہ کی ایسی مخلوق جس کے اندر اللہ نے شہوت بھی رکھا ہے, خواہش بھی رکھی ہے, اللہ نے بھوک و پیاس کو بھی رکھا ہے, وہی بندگی کا جذبہ بھی اللہ نے رکھا ہے, عقل و فراست سے بھی اللہ نے نوازا ہے. وہ ہم بندے ہیں دوستو, ہم انسان ہیں. اگر کوئی بندہ اپنی زندگی میں شہوت کے پلڑے کو ہمیشہ غالب رکھتا ہے, ہمیشہ شہوت پر خواہش کو ہمیشہ پوری کرتا ہے, بندگی نظر نہ آئے, یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا یہ لوگ جانور نہیں بلکہ جانور سے بھی گئے گزرے ہیں. اولئک کالانعام بل هم اضل, اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا. اللہ اکبر. جو اپنے آپ کو پہچانتے نہیں, جن کی زندگی میں بندگی کارفرما نہ ہو, کہا کہ یہ صرف خواہشات کے پجاری, یہ صرف شہوت کے پجاری, اللہ کی نظر میں جانور کی مانند. آگے کہا کہ جانور نہیں بلکہ جانور سے بھی بدتر ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نزدیک. جو اپنے آپ کو پہچانتے ہیں تو کہا کہ یہ لوگ اللہ کے نزدیک سب سے بہتر مخلوق ہیں. دوستو قرآن مجید کی ایک مشہور سورت آپ جانتے ہیں, سورۃ العادیات. اس سورت کو آپ پڑھ کر دیکھیں. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا. ان 5 آیتوں میں اللہ تعالیٰ گھوڑے کے بارے میں بتاتا ہے. ان گھوڑوں کی قسم جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں, جو دوڑتے ہوئے اپنے پیروں سے آگ نکالتے ہیں اور صبح کے موقع پر حملہ کرتے ہیں اور گرد و غبار کو اڑاتے ہیں اور دشمنوں کے صفوں میں گھس پڑتے ہیں. ان گھوڑوں کی قسم. 5 اوصاف اللہ تعالیٰ نے ان 5 آیات کریمہ میں گھوڑوں کے بارے میں بتایا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا ان الانسان لربہ لکنود, ان الانسان لربہ لکنود, بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. گھوڑا دیکھیے, اس کا آقا اور مالک اسے پالتا ہے, پوستا ہے, چارہ ڈالتا ہے,
اور وہ اپنے مالک کا آقا کا کیسے فرما بردار جو ہے ثابت ہوتا ہے. ضرورت پڑتی ہے تو اپنی جان دینے کے لیے وہ تیار رہتا ہے اور دشمنوں کی صف میں گھس پڑتا ہے. ایک گھوڑے کی مثال اللہ تعالیٰ نے وہاں بیان کی اور گھوڑے کی قسم کھائی. اور آپ جانتے ہیں قرآن مجید کا یہ انداز, اللہ تعالیٰ اگر کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں, ایک وہ اللہ تعالیٰ اس کی اہمیت بتانا چاہتے ہیں, اور جیسا کہ مفسرین نے کہا کہ قسم کے بعد جو بات اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں وہ بہت ہی اہمیت والی بات ہوتی ہے. تو قسم کے بعد اللہ تعالیٰ نے جس بات کو پیش کیا وہ بہت ہی غور اور اہمیت والی بات ہے. کہا ان الانسان لربہ لکنود, بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. انسان ناشکرا ہے, اس پر دلیل کیا ہے, پروف کیا ہے؟ کہا اللہ نے اس کے بعد والی آیت میں وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ, انسان کے ناشکرا ہونے پر دلیل, پروف خود انسان کی ذات ہے. انسان خود اس پر گواہ ہے. انسان کی ایکٹیویٹیز دیکھ لیجئے, اللہ کی روزیاں, اللہ کی نعمتیں ہم حاصل کرتے ہیں, اس کے آگے ہم سر جھکانا چاہیے, اس سے ہمیں مانگنا چاہیے, اس پر ہمیں بھروسہ کرنا چاہیے. اس نے ہم پر جو فرائض عائد کیے, 5 وقت کی نماز کی پابندی, اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. ہمارے اندر کیا یہ اطاعت و فرما برداری کا جذبہ ہے یا ہم ناشکری کرتے ہیں؟ دوست, ہر کوئی محاسبہ کریں اور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو اس آیت میں فرماتے ہیں انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا, اور اس پر اس کی ذات خود جو گواہ ہے. اپنی زندگی کا محاسبہ کر کے دیکھیں. تو ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے دوستو, ہمیں اپنے اندر اصلاح لانے کی ضرورت ہے, ہمیں اپنے آپ کو پہچاننے کی ضرورت ہے, ہمیں اپنے مقام کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی ضرورت ہے. اللہ نے اتنے اونچے مقام پر ہم نے جو ہے اللہ نے ہمیں عائد کیا, اللہ نے ہمیں بلند مقام پر پہنچایا. غلط حرکتیں, غلط عادتیں, برے اخلاق, نافرمانی اور ناشکری کے ذریعے سے اپنے آپ کو اس مقام سے نیچے مت گرائیے. اپنے آپ کو ہمیشہ بلند رکھیے, اور آپ کا مقام اسی وقت بلند رہے گا جب آپ کا اللہ سے مضبوط تعلق ہوگا. دوستو, ان الانسان لربہ لکنود وانہ علی ذلک لشہید. اور ہم دوستو, اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے بلند و بالا مقام پر پیدا تو کیا, لیکن زندگی کے خاتمے کو اللہ تعالیٰ نے راز میں رکھا. دوستو, جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ انسان غفلت و لاپرواہی کا سلسلہ جو اس کی زندگی میں نظر آتا ہے وہ دراز سے دراز نہ ہو جائے, بلکہ اپنے آپ کو گناہوں کی جو تیزی آئے دن جو بڑھتی جا رہی ہے اپنے آپ میں کمی لانی چاہیے. اسی لیے اللہ نے زندگی کے خاتمے کو اللہ نے راز میں رکھا, اللہ نے سیکرٹ رکھا. دوستو, انسان کو بہت فخر ہے, فخر انسان کرتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے جو زندگی کا خاتمہ ہے اسے راز میں رکھا ہے. پتہ نہیں کہ موت کب آئے گی, ہماری یہ زندگی ختم ہو جائے اور ہم اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو جائیں, اور حشر کے میدان میں ہمیں کھڑا ہونا ہے اور اس زندگی کا ہمیں جواب دینا ہے. یہ احساس ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے. دوستو, جب احساس پیدا ہوگا تو ہم یقیناً اپنے اندر انسانیت لائیں گے, ہم یقیناً اپنے اندر خیر کا جذبہ لائیں گے, ہم یقیناً ہم دوسروں کا درد اپنے اندر رکھیں گے. ہم انسان تو ہیں لیکن ہمارے اندر انسانیت نظر نہیں آ رہی ہے, ہم انسان تو ہیں لیکن دوسروں کا درد ہمارے اندر نہیں نظر آ رہی ہے. دوستو, ہم انسان تو ہیں لیکن ہم مکارم اخلاق کے پابند نظر نہیں آ رہے ہیں. ہم انسان تو ہیں, ہماری زندگی میں خیر کا پہلو زیادہ اور شر کا پہلو نظر نہ آئے, لیکن یہاں پر خیر کے پہلو مفقود نظر آ رہے ہیں اور شر کا پہلو ہی غالب نظر آ رہا ہے. دوستو, بس ہم میں سے ہر ایک کو اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے, اپنے محسن کو پہچاننا ہے, اپنے رب کریم کو ہمیں پہچاننا ہے, رب محسن کو ہمیں پہچاننا ہے, اور اس کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا ہے. اور جس نے اس عظیم کام کو انجام دیا وہ انسان حقیقی معنی میں اللہ کے پاس عظیم ہے, اللہ کے پاس اس کا مقام و مرتبہ ہے. دوستو, گناہوں کے ذریعے اپنے آپ کو مت گھٹائیے, آپ نافرمانی کے ذریعے سے اپنے آپ کو مت گھٹائیے.
ذلت و رسوائی کا انسان اس وقت باعث بنتا ہے جب گناہوں کے دلدل میں اپنے آپ کو پھنساتا ہے۔ اللہ کے نزدیک وہ لوگ پسندیدہ ہیں، اللہ کے نزدیک وہ انسان محبوب ہے جو اس کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالتا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے ہمیں اپنے آپ کو پہچاننا ہے۔ گناہوں کی جو تیزی آئے دن ہماری زندگی میں بڑھتی جا رہی ہے اس کے اندر کمی لائیں، اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں، اللہ سے سچی توبہ کریں، اپنے گناہوں کی معافی حاصل کریں، ہمارے جو مسائل اور پریشانیاں ہیں اس کے دربار میں رکھیں، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیے، اللہ تعالیٰ ان سارے مشکلات کو دور کرنے والا ہے۔ داغ تیرے دامن کا دھلے نہ دھلے، نیکیاں تیری ترازو میں تلے نہ تلے، آج ہی کر گناہوں سے توبہ، کیا پتا کل تیری آنکھ کھلے نہ کھلے۔ آج یہ ہمارا اپنا معاملہ ہے دوستو، کل کا سورج ہماری اپنی زندگی پر طلوع ہوگا کہ یا نہیں طلوع ہوگا یہ ہم نہیں جانتے ہیں دوستو، اسی لیے ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے اپنے آپ کو پہچانے اور ایسا بنائیں کہ ہماری زندگی میں انسانیت نظر آئے، ہماری زندگی میں خیر نظر آئے اور ہماری زندگی میں اللہ کی اطاعت و فرما برداری نظر آئے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ہر ایک کو اپنے آپ کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دنیا بھر کے مسلمان یا دنیا بھر کے لوگ جہاں کہیں پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے۔ ہم میں سے جو مقروض ہیں اللہ تعالیٰ قرض کے بوجھ کو ہلکا فرمائے، اور ہم میں سے جو تجارت اور کاروبار کو لے کر پریشان ہیں ان کے تجارتی اور کاروباری مسائل کو اللہ تعالیٰ آسان فرمائے، اور ہم میں سے ہر ایک کو رب العالمین امن والی زندگی عطا فرمائے، صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ صحت کو لے کر جو لوگ ہم میں سے پریشان ہیں، بیماری کی وجہ سے جو پریشان ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفا عاجلہ اور کاملہ عطا فرمائے۔ یہ وبا جو بڑی تیزی کے ساتھ پوری دنیا میں جو پھیل چکی ہے اللہ تعالیٰ اس وبا سے ہم میں سے ہر ایک کی حفاظت فرمائے۔ ہر قسم کی بلا، ہر قسم کی وبا اور ہر قسم کی بیماری اور ہر قسم کے شر سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ جب تک ہمیں اس دنیا میں باقی رکھے، خیر پر باقی رکھے، بھلائی پر باقی رکھے، ایمان پر باقی رکھے، صحت پر باقی رکھے۔ جب ہمارا خاتمہ ہو، ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو، فرما برداری پر ہمارا خاتمہ ہو، شکر پر اللہ تعالیٰ ہمیں خاتمہ نصیب فرمائے، توحید پر اللہ ہمیں خاتمہ نصیب فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔